الحمدللہ المتفضل بالجود والإحسان انعم علینا بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على محمد سيد الإنس والجان وعلى آله وصحبه خير الأنام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله خالقنا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی قابل قدر علماء کرام اور قرب و جوار سے تشریف فرما دوستو ساتھیوں پردہ نشین میری مائیں بہنیں بیٹیاں مدرسہ عربیہ مدنیہ کے سالانہ اجتماع میں آج مورخہ 13 مارچ 2021 کی تاریخ میں ہم شریک ہیں رب العالمین اس ادارے کو آباد و شاد فرمائے اس کے منتظمین بانی معاونین سبھی پہ برکات کا نزول فرمائے اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے اسلامی سال کا 7واں مہینہ ماہ رجب اختتام کو پہنچ چکا ہے ماہ رجب کو
پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہری نسبت اور گہرا تعلق ہے۔ علماء کرام کے مشہور اقوال کے مطابق حضور نبی مکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جہاں کی 63 سالہ زندگی کا سب سے معروف اور سب سے اہم معجزہ عطا ہوا، جس معجزہ کو سفر معراج کہتے ہیں اور عوام الناس سے معراج شریف کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ معراج شریف کیا ہے اور یہ معراج شریف کیوں ہوا؟ معراج شریف سے انسانیت کو کن فوائد و ثمرات کا حصول ہوا؟ میں اختصار کے ساتھ اس پہ چند گزارشات پیش کروں گا۔ معزز دوستو، جس وقت ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو معراج شریف ہوا تو سمجھ لیجئے یہ ایک سفر ہے۔ دنیا میں بندہ سفر کرتا ہے، اس سفر کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے۔ فلاں مقام سے چلا، فلاں مقام پہ پہنچا، تو سفر معراج پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا انتہائی اہم سفر ہے۔ اس سفر کا آغاز مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ سے ہوا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک پہر حرم کعبہ میں محو آرام ہے۔ رب العالمین کی طرف سے بلاوا آیا، جبرائیل امین سواری لے کے آئے۔ کسی بھی آدمی کی عزت بڑھانی ہو، حاکم وقت سواری بھی بھیجتا ہے اور رفیق سفر بھی بھیجتا ہے۔ تو رب العالمین نے آقا علیہ السلام کو بلوانے کے لیے سواری بھی بھیجی، رفیق سفر بھی بھیجا۔ مزید عزتیں بڑھانی ہو تو جگہ جگہ پہ استقبالی کیمپ لگتے ہیں، جو آنے والے معزز مہمان کو مرحبا کہتے ہیں۔ اپنے اپنے الفاظ میں کوئی ویلکم کہتا ہے، کوئی ساتھ بسم اللہ جی آیانو کہتا ہے۔ تو رب العالمین نے محبوب کو بلوایا، سواری بھیج کے پھر عزتیں مزید بلند کرتے ہوئے مختلف مقامات پہ انبیاء علیہ السلام کو کھڑا کر دیا۔ انبیاء استقبال کر رہے ہیں، کہیں پہ یہ استقبال مسجد اقصی میں ہوا، کہیں یہ استقبال پہلے آسمان پہ ہوا، پھر دوسرے آسمان پہ، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں، ہر آسمان پہ انبیاء علیہ السلام کھڑے ہو کے آقا علیہ السلام کو مرحبا کہہ رہے ہیں۔ تو سفر معراج اس کا آغاز سرزمین مکہ مکرمہ سے ہوا۔ سرزمین مکہ سے سفر شروع ہوتے ہوئے مسجد اقصی پہنچے، مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کے اوپر پہنچے، پھر ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا
پہ پہنچے، سدرۃ المنتہا سے اوپر عرش الہی تک پہنچے، تو فرش سے لے کے عرش تک یہ سارے کا سارا سفر، جانا بھی آنا بھی ایک رات کے پہر میں ہوا۔ اس جانے اور آنے کو معراج شریف کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس سفر کو کیا کہتے ہیں؟ معراج شریف کہتے ہیں۔ اب اس معراج شریف کو پڑھیں تو کس پہلو سے پڑھیں؟ علماء کرام نے آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے فرمایا کہ سفر معراج کے 3 عنوان ہیں۔ ایک عنوان ہے کہ یہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عظمتوں کے اظہار کا سفر ہے کہ اس سفر سے رب العالمین نے آقا علیہ السلام کے مقام مرتبے کو کائنات پہ واضح کرنا ہے، دنیا والوں پہ محبوب کی بلندی کو، محبوب کے مقام کو، محبوب کے مرتبہ کو، محبوب کے شرف کو، محبوب کی عزت کو، محبوب کی تعظیم کو، محبوب کی توقیر کو بلند سے بلند کرنے کے لیے یہ سفر معراج کرایا ہے۔ آپ حضرات کہو گے مولانا اس سفر سے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت کیسے واضح ہوئی؟ عظمت تو ہمارے آقا کو پہلے ہی حاصل تھی۔ کون سا عظمت کا رتبہ تھا جو آپ کو نہیں ملا؟ سب سے پہلا رتبہ روحانیت کی دنیا میں نبوت ہوتا ہے۔ نبوت سے اونچا کوئی رتبہ نہیں۔ نبوت آپ کو مل چکی ہے، اب کس بلندی کا اظہار کرنا ہے؟ اور صرف نبوت ہی نہیں، نبوت تو 1 لاکھ کم و بیش 24,000 نبیوں کو ملی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رب تعالیٰ نے صرف نبی نہیں بلکہ خاتم الانبیاء بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے۔ تو خاتم النبیین سارے کے سارے انبیاء سے آخر میں آنے والی ہستی جن کی ذات پہ آکے سلسلہ نبوت مکمل ہو گیا، تو آپ علیہ السلام کو ختم نبوت بھی مل چکی ہے۔ کون سا رتبہ تھا جو رہتا ہے جس کا اظہار معراج میں کرنا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کو صداقت مل چکی ہے، دیانت مل چکی ہے، شرافت مل چکی ہے۔ آقا علیہ السلام کو لیاقت ذہانت مل چکی ہے، نبوت رسالت مل چکی ہے، حسن و جمال مل چکا ہے، عبادت شرافت مل چکی ہے، انوارات برکات مل چکے ہیں، فتوحات مبشرات مل چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو ایک اعزاز تو حاصل ہو چکا ہے۔ اب کون سا اعزاز تھا جس کا اظہار رب نے معراج میں کرنا ہے؟ تو معزز بھائیوں اس کو بھی سمجھیے، ایک انداز ہے عظمت کا، ایک انداز ہے بلندی کا۔ رتبے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جسمانی رتبہ، ایک روحانی رتبہ۔ جسمانی رتبے کا مطلب یہ ہے، یا یوں کہہ لیں بلندیاں 2 ہوتی ہیں، ایک جسمانی بلندی، ایک روحانی بلندی۔ جسمانی بلندی کا مطلب تو واضح ہے، آپ نیچے ہیں میں بلند ہوں، آپ نیچے ہیں میں بلند ہوں، یعنی جسم کے اعتبار سے میں بلندی پہ ہوں، آپ پستی میں ہو۔ جو بندہ چھت پہ بیٹھا ہے وہ مجھ سے بھی بلندی پہ ہے، جسمانی اعتبار سے وہ مجھ سے بھی بلندی پہ ہے، اور جو مینار پہ جا بیٹھا وہ اس سے بھی بلندی پہ ہے۔ اب جسمانی بلندیاں تو لوگوں کو ایک دوسرے پہ حاصل ہوتی ہیں، لیکن روحانی بلندی آدمی فرش پہ ہو، لیکن روحانی اعتبار سے بلندی بہت اونچی ہو۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنی بلندیاں دیں وہ روحانی تھی۔ اب ضرورت تھی اس بات کی کہ جسمانی طور پہ بھی پیغمبر کو بلند سے بلند کر دیا جائے، جسمانی طور پہ بھی پیغمبر کا بدن اونچائی سے اونچائی پہ چلا جائے، تاکہ کوئی
کوئی کہہ نہ سکے کہ روحانی طور پہ تو نبی بلند ہے، جسمانی طور پہ جبرائیل بلند ہے، کوئی کہہ نہ سکے کہ روحانی طور پہ تو نبی علیہ السلام بلند ہے، لیکن جسمانی طور پہ آسمان بلند ہے کہ آسمان بلندی پہ ہے، پیغمبر زمین پہ ہے، تو رب العالمین نے محبوب آقا کو روحانی بلندیاں دینے کے بعد پوری کی پوری انسانیت کے اوپر جسمانی بلندی عطا کرنے کے لیے آپ کو بلند کرنا شروع کیا۔ جس وقت آپ کی سواری فضاؤں میں آئی، فضائیں نیچے رہ گئی، جس میں پیغمبر بلند ہو گیا، پھر آقا علیہ السلام کا جسم اقدس آسمان کے دروازے پہ پہنچا، آسمان کی بلندی نیچے رہ گئی، پیغمبر کا جسم بلند ہو گیا، ساتوں آسمانوں کی بلندیاں نیچے رہ گئی، ہمارے آقا کا جسم بلند ہو گیا، سدرۃ المنتہا کی بلندی نیچے رہ گئی، ہمارے آقا کا جسم بلند ہو گیا، جہاں پہ فرشتے جایا کرتے تھے وہ بلندیاں نیچے رہ گئی، ہمارے آقا کا جسم بلند ہو گیا، 14 طبقوں کے جسموں کی بلندیاں نیچے رہ گئی، ہمارے آقا کا جسم بلند ہو گیا، شمس و قمر کے جسم کی بلندیاں نیچے رہ گئی، ہمارے آقا کا جسم بلند ہو گیا، چرن پرن طیور و وحوش کی بلندیاں نیچے رہ گئی، ہمارے آقا کے بدن کی بلندی اونچی چلی گئی، سارے نوری ناری ان کی بلندیاں نیچے رہ گئی، ہمارے آقا کے بدن کی بلندی اوپر چلی گئی۔ اب واضح ہو گیا محمد الرسول اللہ تاجدار مدینہ اس ہستی کو کہتے ہیں جس کو روحانیت کی بلندی بھی کل کائنات پہ حاصل ہے اور جسم کی بلندی بھی کل کائنات پہ حاصل ہے۔ شاعر مصطفیٰ، عظمت قرآن، شاعر صحابہ، حضرت مولانا عبدالواحد رسول نگری۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ معراج سے قبل کوئی کہہ سکتا تھا روحانی طور پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلند، لیکن جسمانی طور پہ پہاڑ پہ کھڑا ہوا آدمی بلند، روحانی طور پہ پیغمبر علیہ السلام بلند، لیکن جسمانی طور پہ ہواؤں میں اڑنے والا بلند۔ کوئی کہہ سکتا تھا روحانی طور پہ پیغمبر علیہ السلام بلند، لیکن جسمانی طور پہ آسمانوں میں چلنے پھرنے والے فرشتے بلند، اور میرے نبی سے کوئی بلند ہو بلندی کا لفظ جچتا ہی نہیں تھا، اس لیے رب تعالیٰ نے محبوب کو معراج کروا کے روحانی بلندی بھی نبی کے لیے واضح کر دی، جسمانی بلندی بھی نبی کے لیے واضح فرما دی۔ اور ذرا غور کر سفر معراج نے صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی ہی کو واضح نہیں کیا، بلکہ بلندی کی رفتار کو واضح کیا ہے کہ آپ بلندیوں پہ جا رہے ہیں، بلندیوں پہ جانے کی رفتار کتنی ہے، بلندیوں پہ جانے کی رفتار کتنی۔ علماء نے لکھا ہے، یار ان بچوں کو خاموش کرائیں، اور بڑی مہربانی آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اب کوئی بندہ یہ پیسے لے کے نہیں آئے، آپ محبت لے کے آ رہے ہیں، لیکن اس سے میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، توجہ بڑھتی ہے، لے کے آ رہا ہے کوئی بندہ بیل، پھر واپس جا رہا ہے، اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، پھر اسے دوسرا بلاتا ہے تو بھی دیکھ آ۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، لیکن اس سے توجہ بڑھتی ہے، توجہ قیمتی شے ہے، ان روپے پیسوں سے توجہ قیمتی شے ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، ذرا غور کیجئے سفر معراج نے میرے محبوب کی بلندیوں کی رفتار کتنی واضح کی ہے، اتنی واضح۔ فلکیات کے جو ماہر علماء ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک جانے کے لیے 500 سال لگتے ہیں،
اور پہلے آسمان سے نکلتے 500 سال لگتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا زمین سے لے کے پہلے آسمان سے نکلنے تک 1000 سال لگتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان پہ جانا اور اس سے نکلنا 1000 سال لگتے ہیں۔ تو 7 آسمانوں سے نکلنے تک 7000 سال لگتے ہیں۔ 7000 سال جانے کے، 7000 سال آنے کے، 14000 سال لگے صرف اور صرف 7 آسمانوں پہ جانے اور آنے کے۔ دنیا والے جس بلندی کو اپنی سواریوں کے مطابق 14000 سالوں میں حاصل کریں گے، 14000 سالوں میں جس بلندی پہ پہنچیں گے، یہ صرف 7 کی بلندی ہے۔ 7 آسمانوں سے اوپر عرش الہی تک کتنا سفر ہے، اس سفر کو ماپنے کا آج تک انسانی عقل نے کوئی آلہ ایجاد ہی نہیں کیا۔ اور جس سفر کو، جس بلندی کو پانے کے لیے انسانوں کی سواریاں 14000 سال لگا دیں، میرے آقا محبوب پیغمبر کے جسم اقدس نے اس بلندی کو رات کے چند لمحوں میں پا لیا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان محمد الرسول اللہ۔ ذرا غور کیجئے، ایک ہوتا ہے سفر کی رفتار جسم کی، اور ایک ہوتی ہے سفر کی رفتار روح کی۔ اب میں اس کو مثال سے واضح کروں۔ ایک ہے میرا بدن اور ایک ہے میری آواز۔ بتائیے بدن کی رفتار تیز ہے کہ آواز کی رفتار؟ جی آواز کی رفتار تیز ہے۔ میں اگر گیٹ پہ چل کے جانا چاہوں تو وقت لگے گا، لیکن آواز پہلے پہنچ جائے گی۔ تو آواز روح ہوتی ہے، روح کی رفتار تیز ہوتی ہے، جسم کی رفتار اتنی تیز نہیں ہوتی۔ اب ذرا غور کرنا، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس عام طور پہ جسم کی رفتار آہستہ ہوتی ہے، اور جس ہستی کے جسم کی رفتار بلندیوں پہ جانے میں اتنی تیز ہو کہ ساری کی ساری کائنات کو رات کے ایک پہر میں پار کر لے، اس ہستی کی روحانی بلندیوں کی رفتار کتنی تیز ہو۔ اس ہستی کی روح جس وقت بلندیوں پہ جائے گی تو وہ کتنی رفتار تیز ہوگی۔ اسی لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تمام نبیوں سے آخر میں آئے، لیکن روحانی طور پہ تمام کے تمام انبیاء سے آگے نکل گئے۔ ایک عیسائی نے سوال کیا تھا، عیسائی نے سوال کرتے ہوئے کہا، مسلمانوں تم کہتے ہو کہ نبیوں کی روحیں بلندیوں کی طرف چل رہی ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا حضرت آدم پہلے آئے، اس وقت سے ان کی روح بلندیوں پہ ہے، تو سب سے آگے حضرت آدم کو ہونا چاہیے، اور سب سے آخر میں محمد الرسول اللہ آئے، تو یہ آخر میں ہونے چاہیے، آخر میں ہونے چاہیے تھے۔ تو جواب دیا مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے، فرمایا کہ تم دورانیہ نہ گنو کہ سفر کی مدت کس کی زیادہ ہے، تم یہ گنو کہ رفتار کس کی تیز ہے، رفتار چلنے کی کس کی تیز ہے۔ ایک شخص صبح کے وقت گاؤں جاتری سے پیدل چلا، کراچی کا رخ کر لیا، اب صبح سے شام تک کراچی کے سفر پہ جا رہا ہے۔ ایک دن بھی چلا، اگلا دن بھی چلا، اس سے اگلا دن بھی چلا، اسے چلتے 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 10 دن گزر گئے، 10 دنوں میں رکا نہیں، مسلسل چلتا رہا، 10 دن میں کراچی پہنچا ہے۔ دوسرا شخص کار پہ سوار ہوا، اب کار والا پہلے پہنچے گا کہ پیدل والا؟
بولی کون سا؟ حالانکہ سفر کرنے کی مدت پیدل والے کی زیادہ ہے اور کار والے کی مدت تھوڑی ہے، اور اگر کوئی شخص ہوائی جہاز پہ سفر کرے تو ہوائی جہاز والا پہلے پہنچے کہ کار والا؟ ہوائی جہاز والا جلدی پہنچے، حالانکہ سفر کرنے کی مدت اس کی تھوڑی ہے۔ اور آگے چلیے، اگر کوئی جنگی جہاز والا سفر کرے تو وہ جنگی جہاز والا تو پھر منٹوں کے حساب سے جائے گا، تو معلوم ہوا کون آگے ہے۔ اس کا فیصلہ وقت کی مدت میں نہیں کرنا، اس کا فیصلہ رفتار میں کرنا ہے کہ رفتار کس کی تیز ہے۔ ہمارے محبوب آقا کی رفتار کتنی تیز ہے، سفر معراج میں اس رفتار میرے آقا کی عظمتوں کی انتہا کو نہیں بتایا، عظمتوں کی انتہا کو نہیں بتلایا کہ یہاں آکے عظمت کی انتہا ہو گئی۔ نہیں کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ابتدا ہوئی مسجد اقصی سے، انتہا ہو گئی عرش الہی پہ، بس یہ ابتدا ہے اور یہ انتہا ہے۔ نہیں، سفر معراج میرے محبوب آقا کی عظمتوں کی انتہا کا سفر نہیں ہے، بلکہ میرے آقا کی عظمتوں کی بلندیوں کی رفتار کا سفر ہے۔ کہ اس نے تو رفتار بتلائی ہے، اور رفتار کچھ چیزیں مخفی ہوتی ہیں، کبھی ان کا اظہار ہوتا ہے، کبھی وہ کبھی کا اظہار بتاتا ہے کہ اندر کیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، آپ دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو جائیں، دریا میں کبھی مچھلی اچھل کے سمندر پانی کے اوپر نظر آتی ہے، وہ کبھی آتی ہے۔ اس کبھی نے یہ نہیں بتایا کہ مچھلی ہے ایک آدھی، اس کبھی نے بتا دیا کہ مچھلی کا وجود اس کے اندر ہے۔ یہ اظہار کبھی ہوتا ہے، ان بادلوں کے اندر بارش برستی کبھی ہے، لیکن اللہ نے ان بادلوں کو طاقت دی کہ یہ منو من پانی لیے پھرتے ہیں۔ سمندر کے اندر مچھلی تڑپتی کبھی ہے، لیکن اس کو تڑپنا بتلاتا ہے کہ اس کے اندر مچھلی کی مقدار کتنی ہے۔ اور سفر معراج میرے آقا کو کب ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے ہر رات ہوتا ہو، لیکن ہوا ایک دنیا والوں کو ایک بار پتا چلا، اس کبھی نے بتلا دیا میرے محبوب آقا کا رب سے رابطہ کیا ہے۔ اس کبھی نے بتلایا مقام مصطفیٰ، عظمت قرآن، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، شان اولیاء اکرام، حضرت مولانا عبدالواحد رسول نگری صاحب۔ سفر معراج کا ایک تعظیمی عظمت والا پہلو ہے، اس پہلو سے میں گفتگو کروں بہت طویل ہو جائے۔ میں اس کا ایک اور پہلو اجاگر کرنا چاہتا ہوں، اور اس پہلو کا تعلق اس درسگاہ کے ساتھ ہے۔ یہ دین کی درسگاہیں ہیں، ان دینی درسگاہ میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں یہ پڑھتے ہیں کہ میرے نبی کا وضو کیسا، میرے نبی کا غسل کیسا، میرے پیغمبر کی مسواک کیسی، میرے آقا کا لباس کیسا، میرے نبی کی نماز کیسی، میرے نبی کا گھر جانا آنا کیسا، میرے پیغمبر کا آرام کرنا کیسا، میرے پیغمبر کا سونا کیسا، جاگنا کیسا، میرے پیغمبر کا کھانا کیسا، پینا کیسا، میرے آقا کا آنسو کیسا، میرے آقا کا مسکرانا کیسا، میرے آقا کا سفر کیسا، میرے آقا کا حضر کیسا۔ گویا کہ ان درسگاہوں میں 24 گھنٹے جو ذات زیر بحث ہوتی ہے وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب بھی آدمی علم کی درسگاہ میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے سامنے سوال یہ آتا ہے، میرے علم کا موضوع کیا ہے؟
میرے علم کا موضوع کیا ہے؟ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اس کے سامنے سوال آتا ہے میری پوری ڈاکٹری کا موضوع کیا ہے؟ اسے پہلے دن بتا دیا جاتا ہے تیری ڈاکٹری کا موضوع ہے انسانی باڈی، تیری ساری کی ساری تحقیقات انسانی باڈی کے اوپر ہے، جیتی جاگتی باڈی کے اوپر ہے۔ جو ہی روح رک گئی اس کے بعد تیری تحقیقات بھی رک گئی، میت ورثاء کے حوالے۔ تو میڈیکل دنیا کا موضوع ہے انسانی باڈی۔ جو شخص وکیل بننا چاہتا ہے اس کے سامنے موضوع آتا ہے کہ میرا موضوع کیا، اسے بتلایا جاتا تیرا موضوع ہے قانون، کہ قانون کے اتار چڑھاؤ تصریحات کیا ہیں۔ تو ہر چیز کا ایک موضوع ہوا کرتا ہے۔ تو ان دینی اداروں اور درسگاہوں میں داخل ہونے والا بیٹا، داخل ہونے والی بیٹی، اس کے سامنے سوال آتا ہے تیرا موضوع کیا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے کون سی ذات زیر بحث آئے گی اسے پہلے دن بتلا دیا جاتا ہے تیرے علم کا موضوع ہے ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ، تیرے علم کا موضوع ہے۔ تو اب ساری کی ساری تحقیقات پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر ہوتی ہیں۔ اب کہنے والا کہتا ہے دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور تم وضو کی بات کرتے ہو۔ کہنے والا کہتا ہے دنیا مریخ پہ پہنچ گئی اور تم مسواک کا طریقہ سیکھتے ہو۔ کہنے والا کہتا ہے کہ دنیا تو چاند کے اوپر کالونیاں بنانے کی فکر میں لگ گئی اور تم ابھی تک نماز کا میں رکوع کیسے کرنا، سجدہ کیسے کرنا ہے، ان بحثوں میں الجھے ہوئے ہو۔ دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی، سورج کی کرنوں سے ٹرینیں چلا دی اور تم ابھی تک مسجد کے اندر نمازی کے آگے سے گزرنا ہے کہ نہیں گزرنا، ان بحثوں میں پڑے ہوئے ہو۔ تو آج کہنے والا ہمیں کہتا ہے، میرے طالب علم کو کہتا ہے، میری بیٹی کو کہتا ہے، میرے بیٹے کو کہتا ہے کہ تم ان کو چھوڑ چھاڑ کے کائنات کی تسخیر کی طرف آؤ۔ زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون، پلوٹو، ان سیاروں کی طرف آؤ تاکہ تم دنیا کو مسخر کر سکو۔ ہم ان کو جواب میں کہتے ہیں کس کائنات کی تسخیر کی بات کرتے ہو، کس کائنات کو پار کرنے کی بات کرتے ہو، چاند کی بات کرتے ہو، بہت نیچے کی بات کی۔ میرے محبوب آقا چاند سے اوپر جا چکے، ذرا اوپر کی بات کر۔ کوئی کہے گا جناب مریخ پہ جا رہے ہیں، وہ کس مریخ کی بات کرتے ہو؟ میرے آقا اس سے اوپر جا چکے ہیں، اس سے اوپر کی بات کر۔ کوئی کہے گا جہاز اڑاتے 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 ہم بہت بلندیوں پہ چلے گئے، حتیٰ کہ جہاں آسمان کی چھت ہوتی ہے وہاں پہنچ گئے۔ تو ہم کہیں گے امریکہ کے تحقیقاتی ادارے ناسا کو کہیں گے، ناسا ان کا تحقیقاتی ادارہ ہے، ہم ان سے کہیں گے ناسا والو تمہارا ناس ہو جائے گا وہاں جاتے جاتے جہاں میرے آقا کے قدموں کی گرد راہ پہنچ گئی ہے۔ تم کہاں کی بات کرتے ہو؟ آسمان کی، آسمان سے اوپر کی بات کر۔ شب معراج میرے آقا آسمان سے بھی اوپر چلے گئے۔ کوئی کہے گا دوسرا تیسرا چھٹا آسمان، نہیں اوپر کی بات کر۔ میرے آقا اس سے بھی اوپر چلے گئے۔ تو سفر معراج نے دنیا کو میسج دے دیا، دنیا کو پیغام دے دیا، دنیا والو جس کائنات کو مسخر کرنے کے لیے اور جس کائنات کی تسخیر کے لیے تم بڑے بڑے ادارے بنا رہے ہو، میرے محبوب آقا شب معراج میں اس کائنات کو مسخر کر کے نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت قرآن، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت دینی مدارس، حضرت علامہ عبدالواحد رسول اللہ۔ کہنے والے نے کہا مولانا
یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسانی بدن بلندیوں پہ اتنا چلا جائے، وہ کیسے سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آیا سوال لے کے، توجہ رہے توجہ، وہ کہتا ہے معراج ہو نہیں سکتی، کہنے والا کہتا ہے معراج ہو نہیں سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ مثال دینے کے لیے کہتا ہے کہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ کسی شے کو جب چھوڑیں، اب دیکھیں میں نے یہ رجسٹر پکڑا ہوا ہے، میں اسے چھوڑوں گا، اوپر جائے گا کہ نیچے؟ جی اوپر جائے گا کہ نیچے؟ کہ اسے کہتے ہیں کشش سکل۔ کشش سکل کا مطلب زمین چیزوں کے بوجھ کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اب میں نے اسے چھوڑا تو یہ نیچے آیا، اوپر نہیں گیا۔ آپ چھت کے اوپر کھڑے ہو کے اینٹ کو ہاتھ میں پکڑ کے چھوڑیں، وہ اینٹ اوپر نہیں جائے گی، نیچے آئے گی۔ تو لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دھرتی پہ چلنے پھرنے والا بدن، اس دھرتی پہ چلنے پھرنے والی باڈی وہ اوپر جائے، حالانکہ چیزیں نیچے آتی ہیں، وہ اوپر جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کہنے والے نے جب سوال کیا تو اس کا سوال آج کا نہیں تھا، سوال پرانے وقتوں کا تھا، پرانے زمانوں کا تھا، جس وقت سائنس وجود میں نہیں آئی تھی، اس وقت کا تھا۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنے انداز میں جواب دیا کہ ترے تم پاگل ہو، تمہیں کس نے کہہ دیا چیزیں نیچے سے اوپر جا نہیں سکتی؟ میں مانتا ہوں کہ بادلوں سے پانی برس کے نیچے آتا ہے، بادلوں سے پانی برس کے نیچے آتا ہے، لیکن پانی زمین سے بخارات بن کے اوپر جاتا ہے، پانی زمین سے بخارات بن کے اوپر جاتا ہے، بھاپ بن کے اوپر جاتا ہے، اور ایسے ہی ہوا زمین سے اوپر کی طرف جاتی ہے۔ لہذا یہ اصول نہیں، پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو اگلی بات سمجھو، یہ کہنا کہ چیزیں اوپر سے نیچے آتی ہیں ٹھیک ہے، لیکن نیچے سے بھی اوپر جاتی ہیں، نیچے سے بھی جاتی ہیں کہ نہیں؟ بڑی آسانی ہے۔ میں کسی بچے سے کہوں بیٹا اسے چھت پہ پھینکو، جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ یہ رجسٹر چھت پہ جائے گا کہ نہیں؟ گیند کو جس وقت کو یہ کرکٹ والے اچھالتے ہیں، چھکا لگتا ہے، وہ دھرتی سے اوپر جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ معلوم ہوا نیچے سے چیزیں اوپر جا سکتی ہیں، کتنی اوپر جا سکتی ہیں؟ اس کا فیصلہ چیز نے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ اچھالنے والے کی طاقت نے کرنا ہے۔ اس کا فیصلہ چیز نے نہیں کرنا، بلکہ کس نے کرنا ہے؟ اچھالنے والے کی طاقت نے کرنا ہے، کہ اچھالنے والے کی اوپر لے کے جانے والے کی طاقت کتنی ہے؟ تو انجن کی طاقت کتنی ہے کہ وہ جہاز کو لے کے اوپر جائے؟ انجن کی طاقت کتنی ہے وہ راکٹ کو لے کے اوپر جائے؟ جتنی پاور کا انجن ہوگا، راکٹ کتنی بلندی پہ جائے گا، جتنی طاقت کا آدمی کے بازوں میں طاقت ہوگی، گیند اتنی اوپر جائے گی۔ تو سفر معراج نے جہاں میرے آقا کی مصطفائی کو بیان کیا، وہیں پہ میرے رب کی قدرت اور خدائی کو بھی بیان کر دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم خود نہیں گئے بلکہ بلوایا گیا ہے، اور اوپر لے کے جانے والی ذات وہ ذات ہے جس نے خدا سمانوں کو بلندی دی ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ جب بلانے والی وہ ہے تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں کہ کوئی شے نیچے سے اوپر جائے تو جا نہ سکے۔ محبوب کو بلایا تو راتوں رات چلے گئے۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، شان صحابہ، عظمت قرآن، عظمت اہل بیت، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نعرہ تکبیر۔ نعرے لان دے دو تین مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد ہوتا ہے سوئے ہوئے کو جگانا،
اور ایک مقصد ہوتا ہے کہ اپنے ایمانی جذبے کا اظہار کرنا، ایمانی جذبے کا اظہار کرنا۔ اگر تو آپ سوئے ہوئے کو جگانا چاہ رہے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ جاگ رہے ہیں، لگتا ہے جاگ رہے ہیں۔ اور جہاں تک ایمانی جذبے کی بات ہے، مجھے کس نے حق دیا کہ میں آپ کے ایمانی جذبے پہ شک کروں کہ وہ اس وقت ٹھنڈا ہے، وہ بھی بیدار ہے۔ ایک تیسرا مقصد بھی ہوتا ہے نعرہ لگانے کا، خطیب کو ساندھ وانا، خطیب کو ساندھ وانا، کہ خطیب کا جو تسلسل چل رہا ہے، نعرہ لگاؤ کہ وہ تسلسل میں ذرا انہیں ٹھہراؤ آ جائے، سانس لے لے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی مقصد ہو اور آپ بھی سمجھتے ہیں یہی مقصد ہے، اس لیے آپ بولتے نہیں۔ پہلے دو جذبے یہی مقصد آپ سمجھتے ہیں کہ یہی مقصد ہے، یہ نعرہ لگا رہے ہیں خطیب صاحب کو سانس دلوانے کے لیے، لہٰذا یہ نعرے لگاتے رہے، ہم چپ کر کے سنتے رہے۔ بات کو سمیٹ لے۔ سفر معراج پہ تو ساری رات بات ہوتی رہے تو ختم نہ ہو۔ سفر معراج کے تین پہلو، ایک ہے تعظیمی پہلو، یعنی میرے آقا علیہ السلام کی عظمت کو اجاگر کرنا، دوسرا ہے تسخیر کائنات کا پہلو کہ سفر معراج نے کائنات کے مسخر ہونے کی اطلاع دنیا والوں کو دے دی۔ ایک تیسرا پہلو ہے تعلیمی پہلو کہ سفر معراج نے امت کو بہت ساری باتوں کی تعلیم بھی دی ہے۔ وہ کیا تعلیم دی ہے؟ مثال کے طور پہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا سود خور کی سزا کیا ہے۔ سفر معراج سے آکے آپ علیہ السلام نے بتا دیا یتیموں کا مال کھانے والوں کی سزا کیا ہے۔ آپ نے بتا دیا کہ وضو کے بعد نوافل پڑھے تو ان کا اجر و ثواب کیا ہے۔ آپ نے بتلا دیا شراب خوروں کی سزا کیا ہے۔ آپ نے بتلا دیا بہتان باندھنے والوں کی سزا کیا ہے۔ آپ نے بتلا دیا غیبت کرنے والوں کی سزا کیا ہے۔ آپ نے بتلا دیا چغلی کھانے والوں کی سزا کیا ہے۔ آپ نے بتلا دیا بدکاری کی سزا کیا ہے۔ آپ نے بتلا دیا کہ جو عورت نکاح کے بعد اپنے شوہر کے بستر پہ کسی اور کو دعوت دے اور یوں کہے میرا جسم میری مرضی، اس کی سزا کیا ہے۔ تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سفر معراج سے واپس آکے ان سب کو بتا دیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ جاتی کا نوجوان سوال کرے، مولانا رسول نگری یہ ساری چیزیں تو نبی نے پہلے بھی بتا دی تھی، معراج سے واپس آکے بتلانے میں کیا خاص بات ہے؟ یہ ساری چیزیں تو میرے آقا نے پہلے ہی بتلا دی ہیں، تو معراج سے واپس آکے بتلانے میں کیا خاص فائدہ ہے، کیا خاص حکمت ہے؟ ضرور حکمت ہے، ضرور فائدہ ہے۔ ذرا غور کرنا، ایک ہے بتلا دینا اور ایک ہے یوں کہنا میں دیکھ کے آیا ہوں، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ ایک آدمی آپ کو کہتا ہے یہ سڑک شروع ہو گئی، دوسرا کہتا ہے میں دیکھ کے آیا ہوں کہ شروع ہو گئی۔ دیکھ کے آیا ہوں، بتلائیے زیادہ مضبوط بات کون سی ہے؟ جی دیکھ کے آیا ہوں۔ تو امتی کے علم میں اور نبی کے علم میں فرق ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ علم کے درجے ہیں، ایک علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے، ایک حق الیقین ہے۔ علم الیقین کا مطلب تو یہ ہے کہ کسی بات کا یقین آ گیا، سن کر پڑھ کر دیکھ کر پڑھ کر سن کر یقین آ گیا۔ اور دوسرا عین الیقین یہ ہے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ واقعتاً تجربہ میں اسے تجربے سے گزار دیا۔ تو پہلے لے آقا نے بتلا دیا سود خوروں کی سزا کیا ہے، لیکن معراج سے واپس آکے بتلا دیا میں دیکھ آیا ہوں سود خوروں کی سزا کیا ہے، بتلا دیا میں دیکھ آیا ہوں یتیموں کا مال کھانے والوں کی سزا کیا ہے، میں دیکھ آیا ہوں بدکاروں کی سزا کیا ہے، میں دیکھ آیا ہوں غیبت کرنے والوں کی سزا کیا ہے، میں دیکھ آیا ہوں بہتان باندھنے والوں کی سزا کیا ہے، میں دیکھ آیا ہوں یہ ان مجرموں کی سزا کیا ہے۔ تو سفر معراج نے امت کو تعلیم بھی دی، یہ درسگاہ ہے۔ اس لیے سفر معراج کا تذکرہ، میرے آقا کے معجزہ معراج کا تذکرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کا تذکرہ تعظیم کے لیے بھی ضروری ہے، کائنات مسخر کرنے کے لیے بھی ضروری ہے اور تعلیم کے لیے بھی ضروری ہے۔
ہر پہلو سے ضروری ہے۔ اللہ کریم ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کی تمام کی تمام برکات نصیب فرمائے۔ میں انہی گزارشات پہ مبارکباد پیش کروں گا برادر عزیز مولانا محمد طاہر ستار صاحب کو، ان کے رفقا کو، ان کی پوری ٹیم کو، اس کامیاب ادارے کے سارے تعلیمی سرگرمیوں کی اللہ پاک اس ادارے کو کامیاب اور کامران فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انا نسألک ایمانا کاملا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اكفنا بحلالك الحرامك واغننا بفضلك عمن سواك واغننا بفضلك عمن سواك۔ مولا کریم جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کے لیے راہیں آسان فرما، عمل کے لیے راہیں آسان فرما۔ رب العالمین ایمان پہ استقامت عطا فرما، ایمان پہ استقامت عطا فرما، اعمال صالح کا زیور عطا فرما، میری بچیوں کو شرم و حیا کا زیور عطا فرما، میری بہنوں کو عفت و عصمت کا زیور عطا فرما، حیا کی چادر عطا فرما۔ رب العالمین اس ادارہ کی چار دیواری میں پڑھنے والی ساری کی ساری بیٹیوں کو دین کی دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، ان کے آنے والے حالات بہتر فرما۔ اے میرے مولا والدین کو ان کی پریشانی نہ دکھانا، سارے لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، اس ادارہ کو آباد و شاد فرما۔ جن جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہے مولا کریم ان کی مرادیں پوری فرما۔ ابھی مولانا ستار طاہر صاحب ایک دوست کی بیماری کا تذکرہ کر رہے تھے، اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم تب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔